بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیان الغسل من الجنابت. بیان الغسل من الجنابت. غسل کا بیان جنابت سے. جی جنابت سے. جی ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن الشعبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله من أول الليل فينام ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی رضا چاہنے والے انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے پھر سب سے زیادہ اللہ کی رضا چاہنے والے آقا. انبیاء کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، وہ حکم کے تابع ہوتے ہیں. جی توجہ. روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جماع فرماتے تھے اپنے اہل سے اول لیل سے، یعنی عشاء و بعد اول لیل بھی اپنی زوجہ سے قربت کی. پس سرکار آرام فرماتے اور نہ پہنچتے پانی کو. اب اس حدیث کا مطلب ہے بھی پانی بالکل استعمال نہیں کیا، نہ استنجا نہ وضو. جی اچھا جی. بس جب سرکار جاگتے آخر لیل سے تو سرکار عود فرماتے جماع کی طرف اور غسل فرماتے اس کے بعد. جی اب یہاں سے یہ ہوا کہ جماع کر کے ویسے سو جاؤ تو اجازت ہے، لیکن آگے آ رہا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں. جو دوسری حدیث ہے نا کہ کم از کم استنجا کلی کر کے سوئیں، ان حدیثوں کو ترجیح ہے، ان کو ترجیح ہے. جی روایت کی گئی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اپنے اہل سے رات کے اول سے بس آرام فرماتے سرکار اور نہ مس فرماتے پانی کو. جی پہنچتے پانی کو. ٹھیک ہے. نہ پہنچتے پانی کو. بس جب بیدار ہوتے آپ رات کے آخر سے تو عود فرماتے جماع کی طرف اور غسل فرماتے. ہاں عادا یعنی اہل الجماع مغتسل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. خیر نال پڑھی ہونا. ان شابی ظاہر یہ ہے جزمی بات کہ اس سند میں جو ہے نا، اس سند میں امام شابی نہیں ہے. جی یہ بھی تصحیف ہو گئی ہے، جیسا کہ شاہد ہے اس کے ساتھ روایت امام محمد کی عن ابی حنیفہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ مرفوعاً. یہ ہے بشابی جگہ کون ہے؟ اسود ہے. ابو اسحاق تو انہیں نا کون ہے؟ اسود ہے مرفوع فی الموطا. اور روایت حماد کی جڑی اگے آ رہی ہے اگلی او نبی بالکل نال نبی اسحاق عن الاسود ہے کہ کوئی نہیں. اور روایت حماد کی عن ہو علاتیہ اسی سند کے ساتھ ہے، اور نہیں ہے عقود میں اور مسانید کے نسخ میں بھی امام شابی کا نام نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اسود ہیں. جی تو لہذا بھی او راجی وہی سند ہے. جی اچھا. ولا یصیب مان. جی رواہ ابن ماجہ عن سفیان اے بکری سند عن الاعمش و بالاحوص اگوتے ہوئی عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً. کی پڑا دئی سے ہیں ایتھے یار ولا یصیب مان بھئی ان ابی اسحاق پھر پڑھتا عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ ان کانت لہو حاجت الی اہلہ قضاہا. سرکار اس کو پورا فرماتے
سما یناموں کا حیات ہی، سرکار پھر آرام فرماتے اپنی اسی حایت پر، لا یمسمان، پانی کو مس نہیں فرماتے، تے وکانا یجنوبو سما ینام، اور سرکار جب جنابت ہوتی آرام فرماتے کا حیات ہی، لا یمسمان۔ سنے ہی چل پڑھ اگلی، پھر اس نال دساں دینوں اگلی گل جڑی حماد عن ابي حنيفه جڑنے کھلوندا تے عن الاسود رضي الله تعالى عنه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصيب اهله اول الليل ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل واغتسل۔ سنیں روایت کی کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے اپنے اہل کو اول لیل اور نہ پہنچتے پانی کو، پس جب سرکار جاگتے آخر لیل سے تو سرکار عود فرماتے اور غسل فرماتے۔ بیانی متن ہوئی جی کیا کہ جی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے اپنے اہل کو اول لیل میں اور نہ پہنچتے پانی کو، بس جب بیدار ہوتے سرکار آخر لیل سے تو عود فرماتے اور غسل فرماتے۔ یہ وہی حدیث ہے بیانی ترجمہ کرایا کیتا ہے تیرے کو کرایا ہے کل موقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ویکھو دروں او بنوکے اللہ تے پہنچ گئے ساں بنوکے لان سفیان قالا فذکرت الحدیث، آ جڑی حدیث ہے بھی سرکار نے پانی نو ہاتھ نہیں لایا تے صبح اٹھ کے غسل فرمایا۔ ذکر کی میں نے یہ حدیث ایک دن تو کہا مجھے اسماعیل نے جی کہ اے جوان باندھی جائے گی یہ حدیث کسی شے کے ساتھ جی، ظاہر اس کا اراد تھا یہ اصل محدثین کا طریقہ سی بھی انہوں کیڑی شے نال بننے گا، مطلب بھی اندے اتنے جڑا نا بھی یا دوجے متن نال ٹکراندی پی یا کوئی راوی وچ مسئلہ، تو پھر آنسر بھی اس حدیث کو کس چیز کے ساتھ باندھ ہو گئے سنیں جی جی میں کہتا ہے آسمان کیڑے کپڑے جل پیٹنا ہے۔ تو روایت کی اس کو ابو داود عن سفیان عن اسحاق وقال حدثنا الحسن بن علی واسطی قال سمیت یزید ابن ہارون یقولو، یہ حدیث وہم ہے، یعنی حدیث اسحاق نے دے جب اسحاق نے امام صاحب دے استاد بھی ان کا یہ وہم ہے بھی انج نہیں ہے گا جی۔ اور وکذالک، اور اسی طرح قضا کیا ہے اس میں امام ترمذی نے بھی، لیکن کہا ہے قاسم حنفی نے کہ اشارہ کیا ہے امام دارقطنی نے علل میں اس بات کی طرف کہ انہا یہ حدیث لیست بقادہ ہے، یہ بھی نال آ گیا جی۔ تو میں کہتا ہوں کوئی تعارض نہیں ہے بھئی، تعارض کی ہے بھئی کدے سونیا نے انج کیتا ہے تے کثرت نال یہ بھی کہ وضو کر لے تے کدے فوراً غسل بھی فرما لے تے مختلف معمولات نے بیان جواز واسطے انج کیتا ہے، رولا کیوں ہے جی؟ رولا تاں جے کٹھے نہ ہو سکن تے بھئی دو حدیثاں نہ ہو سکن تو پھر مسئلہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں نہیں تعارض، کیونکہ ممکن ہے یہ بھی اور بھی بغیر مستوں میں ستے ہوں تے وضو کر کے بھی، اور ممکن ہے ترک اس کا بھی لے بیان خلاصہ یہ بس۔ اور حدیث ذکر کیا اس کے ابن المظفر، یہ جڑے امام صاحب دے کولوں جڑے ناقل ہے نا انہوں دے نام جی ابن المظفر نے حارسی نے وہ پیار تنوں بخایا سی جی، اور ابن خسرو نے اور طلحۃ العدل نے اپنے مسانید میں ولا یصیبو ہے وے رواہ ترمذی عن سفیان والعامش عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا قال ترمذی وہذا قول سعید بن مسیب وغیرہ وقد روا غیر واحد عن الاسود عن عائشہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیڑی بات کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے قبل ان ینام، یہ انہیں گل آکھی، اور یہ اصح ہے ابو اسحاق عن الاسود کی حدیث سے سنیں جی، کیونکہ ایک کیڑی ہے اے بہت سارے روایت کی تھی اسود کولو عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی کرتے سن سونے بھی بئی قربت تو بعد سون تو پہلا سونے وضو فرما دے سن
ਤੇ ਇਸੇ ਜਨਾਬ ਅਸਵਦ ਕੋਲੋਂ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ اسود بولو غیر ਅਬੂ ਇਸਾਕ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ابو اسحاق ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇੰਜ انجے ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਮਸ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਵਦ ਆਨ ਆਇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ يتوضا قبل ان ਉਹ ਸੁਫਿਆਨ ਵਲ ਆਮਸ਼ ਅਨ ਅਬੀ ਇਸਾਕ ਅਨ ਅਲ ਅਸਵਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਇਸਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਨ ਹਮਾਦ ਅਨ ਅਬੀ ਹਨੀਫਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਅਬੂ ਇਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨ ਅਲ ਅਸਵਦ ਅਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਲਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵਹਾਜ਼ਾ ਸਹੂ من حدیث ابو اسحاق عن الاسود اور تحقیق روایت کی گئی ابو اسحاق سے یہ روایت کی ہے یہ حدیث کس نے شعبہ نے سوری نے غیر واحد نے اور وہ یرون کرنا ہوا حاضہ غلط میں نبی اسحاق بھی انہوں کو جناب بیاکھن بھی پانی نو ہاتھ نہیں لایا دوجی روایت ہے جی حاصل القضا پھر روایت یہ ہے کہ معارضہ اس کا دوسری روایتوں کے ساتھ ہے کس سے ان عائشہ رضی اللہ عنہ تو پاس عمل کیا جائے گا اس کو کس پر بھی ان کو جو غلطی لگ گئی اس میں جی بنان علامہ قالو فی التقریب کہ انہا انہا کے گلا کیے کہ آخری عمر میں نا وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان میں تھوڑا اختلاط ہو گیا تھا وگرنہ وہ سیکہ ہیں ضابط ہیں صدوق ہیں اس کا جواب ہے دو وجہوں سے اول یہ ہے کہ کیسے نہیں صحیح روایت جی اور مدلس جب بیان کر دے نا اپنا سما اپنے شیخ سے اور سیکہ بھی ہو تو یہ سما کیا ہوتا ہے ایک پس حمل کیا جائے گا اس معنی پر کہ سونے نے نہیں مس فرمایا ماں کو غسل کے لیے وضو کے لیے تو استعمال فرمایا لیکن غسل ابھی نہیں فرمایا وہ صبح فرمایا توفیق کم بین ہو و بین روایت الاخری اور یہی مختار ہے کن کا دوسرا یہ ہے کہ نئی تعارض بے اختلاف الاوقات بھی تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ نہ مس کیا ہو پانی کس کے لیے کیونکہ اگر سرکار مسلسل وضو روزانہ فرماتے جب بھی قربت ہوتی تو البتہ اعتقاد کیا جاتا بھی وضو کا کوئی بھی سومے گا تو واجب دا خلاف کر کے سمے گا سنیں جی یہ جواب مختار علامہ نووی کا کہ سونے نے بیان جواز کے لیے ایسا کیا اگر کوئی سو گیا تو مجرم نہیں ہے قضا ناقل و فی مرکات سعود اور ثواب ہمارے نزدیک وہ کون ہے کہ بیس کس کے لیے لعدم کرینہ تقدیر علی الجواب الاول پہلا بھئی او جنبی تھے مراد ہے کہ بھئی سونے نے غسل نہیں کیتا تے وضو کیتا او توجی کیتی او نہیں اے بہتر ہے کہ بھی ہاتھ نہیں لایا یعنی بیان جواز کے لیے اور اسی عذر کو وہ کہ بیان کیا اس کو امام نووی نے تو پس وضو قبل النوم کیا ہے وہ قربت کر کے غایت الامر یہ ہے کہ زیادہ احادیثیں اسی پر ہیں کہ کیا ہے مستحب موقت ہے جی قال محمد فی الموطا وَإِلَّمْ يَتَوَضَّأْ اگر وضو نہ کرے اور نہ دھوئے اپنے بندہ تو سو جائے تو فلا باس بذلک بہر القضا جو ہے نا باقی جنہوں نے کسی بھی ان کا آخری عمر میں بھی حافظہ کمزور ہو گیا سننا یہ قضا بالاختلاط مستقیم نہیں ہوتا مگر اودوں بے رمضان جڑا ہے نا 60 سالوں تو بعد انہا حافظہ کمزور سی لہذا اے روایت غلطی لگ گئی اے پہلے ثابت کرو کہ رمضان نے اے ابراہیم نو 60 سال تو بعد پڑھائی سی تو جے اے ثابت نہ ہوئے کہ پڑھائی تو 60 تو پہلے سی تو ادھو تو ٹھیک سی کم تو پھر تو اگلے کو چلے گی ہوں تو رولا ہی کونی جی نہیں گل سمجھی بے اختلاط تو تا ہوئے گا نا بے پہلے اے ثابت کرنا پڑے گا کہ اختلاط تو بعد کی تھی اے مطلب ہے جی بہر القضا بالاختلاط نہیں مستقیم مگر یہ کہ ثابت ہو روایت اس کی اختلاط کے زمانے میں یہ پہلے ثابت کرو سنیں جی اور مسئلہ سمجھی ہوئے پھر جان اس بات کو کہ حدیث
أخرجه الأربعة وقال أحمد ليس بصحيح وقال أبو داود هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ وقال محنن عن احمد بن صالح کہ لا یحلو یہ کہ نہیں حلال کہ یہ روایت کی جائے یہ حدیث. اسرم نے کہا اپنے علل میں کہ اگر نہ مخالفت کرتے وہ کس کی اس میں مگر ابراہیم اکیلے تو پھر بھی کافی تھا جی. تو بہرحال بھی نا بھی اس ہوتے بھی اعتراض کیتا ہے لیکن کہ توجیہ تو کر دیتی ہے نا کہ بھئی اے جڑا نا بھی اے بیان جواز واسطے ہو سکتا ہے پلاؤ وے. اور موافقت کی ہے ان کی عبد الرحمن بن اسود نے اور اسی طرح عربہ اور ابو سلمہ نے ام المومنین سے اور کہا ابن مغفر نے ابن مفوض نے کہ اجمع المحدثون علی انہ خاتم نبی اور اس میں مسامت ہے. کیوں؟ حالانکہ تحقیق تصحیح کی اس کی کس نے اور یہ زیادتی ہے حذف کیا ہے اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں وَعَلَّلَهَا فِي کتاب تمجید اور جمع کیا ان کے درمیان ابن سریح نے کما حکا الحاکم والدارقطنی فی العلی یشبہ ان یکون الخبرین قالہ بعض اہل العلم اور جمع کیا ابن قتیبہ نے دونوں کے درمیان تیسری باری گل آ رہی جی کہ بِأَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الجواز اور تائید کرتی ہے اس کی وہ کہ روایت کیا اس کو حشیم نے ان عبد الملک ان عطان ام المومنین مصر روایت ابی اسحاق نسبت ان جب ابو اسحاق کو نہیں ہے کہ جی دوسرے راوی نے جی تو پھر اتنے کی اعتراض کرو گے جی. اور وہ کہ نکالا اس کو ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنے صحیح میں ان ابن عمر مرفوعا رضی اللہ عنہ فی سوال ہی اور جناب عبداللہ بن عمر نے کہ بے کیا سو سکتا ہے کو ہمارا ایک آلہ کے تو فرمایا ہاں اور وضو کر لے اگر چاہے تو یہ تمہیں سمجھنا آگے کہ دو میں کم کی نے نہ دو میں کم ٹھیک نے ویسے سو جائے تا بھی ٹھیک ہے وضو کر لے. ہوں دیکھو نا انشاء پس تعلیق بالمشیت خبر دیتی ہے کہ اگر بغیر وضو تو سو گیا تو کیے نہیں ہے جی. اور ما مرہ کے ساتھ معلوم ہوگی یہ بات کہ ابو اسحاق نہیں متفرد اس زیادتی کے ساتھ کیڑی کہ سرکار سوئے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اور بھی راوی ہے نا ایکسندہ دتیاں نے باوجود ہے کہ سیکا کا تفرق کیا ہوتا ہے خاص کر کے جب کہ اس کے معاون حدیث صحیح دوسری آ جائے تو پھر تو بطریق اولا قبول ہوتا ہے جی. یہ آ گئے جی حدیثاں جنہاں میں یہ سی کہ میں پانی نو ہاتھ ہوں اگلیاں آن لگیاں جی جی حد ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ اگر کٹھا کر دے ہاں ایتھا کر دے عنہما کا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضا وضوءه للصلاۃ. چلو جی روایت کی گئی ہے اے ابراہیم عن الاسود روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمائیں یہ کہ اور حالانکہ سرکار جنبی ہوتے تو سرکار وضو کر لیتے جیسے آپ کا وضو نماز کے لیے تو پورا وضو یعنی پہلے استنجا تو پھر وضو یہ مطلب ہے جی. روایت کی گئی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمائے اور حالانکہ آپ جنبی ہوتے تو وضو فرماتے اپنا وضو نماز کے لیے. ان ذرا دھیان کرو گا نکیو اے حدیثاں زیادہ نے ذرا ساریاں سنو غور نال جی. او دیکھو ابو حنیفہ اخرجہ مسلم ابو داود والنسائی اذا ارادہ اخرجہ شیخان مسلم کا لفظ من طریق الاسود انا مرفوعا وہ یہ ہے کہ بھی ام المومنین فرماتی ہیں کہ کانا اذا کانا جنوباً سرکار جب جنابت میں ہوتے اور ارادہ فرماتے یہ کہ کھائیں یا پئیں تو سرکار وضو فرماتے جیسے اپنا وضو وعندہما بخاری مسلم من طریق ابو سلمہ عنہا بھی ہے جی کن سے ام المومنین سے اگوں آ رہی ہے کہ سرکار جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمائے حالانکہ سرکار جنبی ہوتے تو سرکار وضو فرماتے جیسے
پہلے سے کہ سرکار آرام فرمائیں، اور عند البخاری من طریق عروہ عن عائشہ صدیقہ، روایت ام المومنین کو تھلے راوی بہت سارے کہ جب ارادہ کی کرتے سرکار یہ کہ آرام فرمائے، حالانکہ جنبی ہوتے تو سرکار غسلہ فرجہ سرکار استنجا فرماتے اور اپنے نماز جیسا۔ ورواہ الدارمیہ محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، یہ گل اور یہ تسی بخاری مسلم تے دارمی شریف اور روایت کی اس کو ابو داود نے عن سفیان و یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن عائشہ، اور یہ پچھو آکھیا جی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، قالت ام المومنین فرماتی ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمایا حالانکہ جنبی ہوتے تو سرکار وضو فرماتے جیسا آپ کا وضو۔ وان شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل او ینام تودع، مراد ام المومنین کی وہو جنب، جب سرکار جنابت میں ہوتے۔ عطا خراسانی عن یحییٰ بن یامر عن عمار ابن یاسر، اے بکھرا وہ تو ام المومنین گوڑ سے نا جی، ہن دوجے صحابی آئے نے کون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے جنبی کو جب کھائے یا پیے یا سوئے یہ کہ کیا کر لے، وضو کر لے۔ قال ابو داود نے کہا ہے کہ یحییٰ بن یامر اور حضرت عمار بن یاسر کے درمیان اس حدیث میں ایک رجل ہے جڑا رہ گیا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تینے بھی فرماتے ہیں سنا جی کہ جنب جب ارادہ کرے یہ کہ تو کیا کر لے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے ان لیس بن سعد عن الزہری عن ابی سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام فرمائے حالانکہ آپ تو سرکار وضو فرماتے، وضوءہ للصلاۃ۔ جناب عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ہن ہو رہا ہے یہ روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کیا سو سکتا ہمارا کوئی ایک، حالانکہ فرمایا ہاں جب کہ نعم اذا تودع، آگے سمجھ۔ اور جناب عبداللہ بن خباب عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی کہ انہو، کہ ان سے روایت ہے کہ انہو کانا تصیبہ الجنابت، کہ پہنچ جاتی ان کو جنابت ابو سعید خدری کو، مجھے ظاہر بیویاں کول رات سے تو پس کیا کرتے ارادہ فرماتے یہ کہ سوئیں جی، تو پس حکم فرماتے کی کریے تو حکم دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ وضو کریں پھر سوئیں، آگے سمجھیں۔ واخرج طبرانی فی معجمہ الاوسط من حدیث ام سلمہ و ابی ہریرہ، سنا جی، واخرج طبرانی فی معجم الکبیر من حدیث میمونہ بنت سعد قالت، فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو سکتا ہے جنبی؟ جی فرمایا نہیں پسند کرتا میں یہ کہ سوئے حتیٰ کہ آ گل سمجھا جو پلیو او پلاؤ جے او موجم طبرانی اخرج طبرانی فی موجم الکبیر، بڑی عام گل خاص جنہوں یاد رکھے جے۔ سونے فرمایا کیونکہ میں خوف کرتا ہوں یہ کہ فوت ہو جائے کس میں، اس نیند کی حالت، تو پس نہ حاضر ہو اس کے پاس جبریل علیہ السلام، کیونکہ مومن کی موت کے وقت جبریل آ جاتے ہیں۔ ایتھو ثابت ہے اس حدیث کو لوگوں تبصرہ آ رہے ہیں تو یہ جنبی ہوا نا تو جبریل علیہ السلام کو نہیں ہونا، اللہ اکبر۔ تو کم از کم کیا کر لے، وضو کر لے، یعنی استنجا کر لے تو وضو کر لے۔ ہوں سنیا جی آندھنے اے جی حدیث ہے اور موجم کبیر کی، سنے ہی کن کی، کبیر کی، اندے اس کے ساتھ باطل ہوگی وہ بات جو مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام نہیں اترے اور نہیں اتریں گے وفات نبویہ کے بعد زمین کی طرف، جی
اے گل کی ہو گئی یہ باطل ہو باطل ہوگی وہ قرآن پاک تے ہے تنزل الملائکۃ والروح اتنے تو وضاحت ذکر کہ جبریل علیہ السلام دی کہ بھی یہ گل جڑا کہ نہیں ہوندے باطل ہے ایک اور اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ موت حالت جنابت پر چنگی نہیں کیونکہ تاں تو نیڑے نہیں ہے سنا جی لیکن نہیں ہے یہ بات جیسا کہ مشہور ہے کہ جنبی کی موت حرام نجس گناہگار اس کے لیے جو فوت ہوا جی لمم مات ابھی کس کے ساتھ جنابت کے ساتھ جیسا کہ موت اپنے آپ کو قتل کرنے والے کی یہ بھی خودکشی دی موت ہوگی آندنی ایڈا بھی تو کام لانا چاہ دیو ایڈا بھی تے ایڈا نہ کم چاہ دیو بھی جڑا جنابت دی حالت مر گیا بھی ایویں جی میں نے خودکشی کر لی ہے جی سنیں لیکنہ لیسا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ بِضَرُورَتِ دِینِیَّتِ دین نو ویکھو نا بھی کام کی ہے تے بھی سختی کڈی کر دیتی بھی انج نہ جی ہے جی سنیں اس واسطے جتھے بھی کوئی کام چاہے آکھو پئی ٹھنڈا ہو تھوڑا جا تاں تو نہ کہتے بھی خدا دا نام جی بھی کوئی جڑا بھی کام چاہنا ہوے کوئی اتنا کوئی بھی آگا میں تو ٹرنا ہے نا اے مطلب ہے جی اور روایت کی ہے اس کو امام محمد نے موطا میں ام مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نویں گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہ یا رسول اللہ پہنچ دیا اس کو یعنی مجھے جنابت رات کو جی تو میں کی کرا فرمایا وضو کر اور دھو لے اپنی شرمگاہ کو یعنی پہلے کی کر پہلے کہ پہلے وضو کر رہا پہلے استنجا کرے جی یہ تو چیزاں جی تھنفی آدھے نے بہت ترتیب واسطے نہیں ہوندی یار بھی پہلے کی کرے استنجا کرے پھر وضو کرے پھر میں ورنہ پھر سو جا پھر روایت کی ہے اس کو آپ سے یحییٰ نے اور آپ سے ہشام بن عروہ نے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے کہ انہا کانت کہ وہ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ آپ ام المن فتویٰ دیں دیا سن کہ جب پہنچے تمہارا کوئی ایک اپنی بیوی کو پھر ارادہ کرے یہ کہ سوئے پہلے اس سے کہ تو فرمایا نہ سوئے حتیٰ کہ جیسے اپنا وضو نماز کا وَأَنْهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ جناب عبداللہ بن عمر کا فعل کہ جب ارادہ کرتے یہ کہ سوئیں یا حالانکہ آپ تو دھوتے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اور مسح کرتے اپنے پھر کھانا کھا لیتے یا سونا ہوتا تو بعض نے کہا کہ نہیں ذکر کیا پاؤں کا دھونا کن نے جناب نافع نے اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاؤں میں کوئی مسئلہ تھا یا اس لیے کہ پھر سمجھائی آپ نے یہ بات کہ امر ندب کے لیے پس دھو لیے وہ جو آسان تھے اور پورا وضو نہیں کیا جی تک کچھ نہ کچھ تو ہوئے کروڑی شروڑی اور سمجھتے پہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روایت کیا اس کو امام بخاری نے یحییٰ نبی سلمہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ ابو سلمہ وہ پیچھے والا ہے سی کہ سوال کیا میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما لیتے تھے حالانکہ سرکار جنبی ہوتے ام المومنین نے فرمایا ہاں اور سرکار وضو کر لیتے اور ان نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا سو سکتا ہمارا ایک حالانکہ تو سونے فرمایا ہاں جب کہ وضو کر لے تمہارا کوئی ایک پس چاہیے کہ حالانکہ جنبی ہو ام محمد بن عبد الرحمن عن عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ آرام کرے حالانکہ جنبی ہوتے تو سرکار استنجا فرماتے اور وضو کرتے وہ نماز کے لیے اوان جویریت عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسئلہ استفتا مسئلہ پوچھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا سو سکتا ہمارا کوئی ایک حالانکہ جنبی ہو؟ فرمایا ہاں، جب کہ وروا حدیث مالک فی قصۃ اصابت الجنابت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او گئے سناپ نال سفر تے یاد ہے صبح دی نماز لیٹ ہوندی پئی سی، آپ اتنے اپنا غسل بھی کیتا، چشمے تے بہ کے تے کپڑا بھی دھوتا، تو بھول گئی گل پچھوں بھی راتی آخر آپ نو یہ ضرورت ہوئی نا، اطلاع ہویا تے پھر آپ ستے رہے نا، تے تائیں صبح اٹھ کے گئے نا، تو وہ بھی تو واقعہ نال ہے نا، وہی گل پہ دس دینا نا۔ او پس یہ احادیث صحیحہ جیاد الاسانید فی تعقد استحباب الوضوء عند النوم فی وجوب نہیں والاکل و شرب وسائر الافعال للجنب، ٹھیک ہے جی، سنیں جی ہوں بھئی اگلی حدیث جی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد یدہ الیہ فدفعها عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لک قال انی جنب قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارنا یدیک فإن المؤمن لیس بنجس وفی روایت المؤمن لا ینجس۔ ہن اور مسئلے بھئی یہ جنابت دی وجہ تو بھی یہ پورا بدن پلیت ہے یا ایک حکمی نجاست ہے، یہ مسئلے پڑے تو ہے نا بھی حکمی نجاست ہے، تو یہ مسئلہ ہونا کتوں ثابت ہے، اتوں ثابت ہو ہے نا، مسئلے کوڑوں حدیثہ نہیں روایت کی گئی ہے ایک رجل سے، وہ حمام بن حارث ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھایا اپنا ہاتھ جناب حذیفہ کی طرف، سونے کے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پکڑا تو فدافع آہا عنہ، تو انہوں نے پیچھے ہٹا لیا ہاتھ سرکار سے، انہوں اپنا ہاتھ کنا ایک جناب ابو ہریرہ دا واقعہ بھی ہے، وہ بھی کو آندا پیا جی، یہ دوسرا واقعہ جی، انہاں اپنا ہاتھ تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا کا کی ہے تینوں ہاتھ پیچھے کیوں کیتا ہے؟ عرض کی کہ بے شک میں جنبی ہوں، تو فرمایا جناب حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہمیں اپنے دونوں میں ہاتھوں پڑا، اگے تو ایک پیچھے پہ کر دیں، کیونکہ مومن نہیں ہوتا نجس، مومن اور ایک روایت میں کہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھایا اپنا ہاتھ مبارک جناب حذیفہ کی طرف، پاس پیچھے ہٹایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنے آپ سے، پاس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تجھے؟ عرض کی بے شک میں جنبی ہوں، فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا ہم کو اپنے دونوں ہاتھ، یہ دکھان دا مطلب ہے آتے نا اور دو میں رپڑا، یہ مطلب ہے کیونکہ مومن نہیں ہے نجس، اور ایک روایت میں المومن لا ینجس، لا ینجسو، سنیں اگلے میں پڑھ دینا پھر پڑھ دیا جنتا شرح دیں۔ عن حماد عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یدہ الیہ فامسکها عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ینجس۔ روایت کی گئی جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھایا اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف، پس روک لیا انہوں نے اپنا ہاتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن نہیں نجس ہوتا، مومن اس میں اختصار ہے نا، اس میں تفصیل آگی نا جی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھایا اپنا ہاتھ مبارک حضرت حذیفہ کی طرف،
بس روک لیا. حضرت حذیفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حذیفہ رضی اللہ بس تعالیٰ عنہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک مومن نہیں نجس ہوتا. ابو حنیفہ نظر آ رہے ہیں. اخرج ابو داود والنسائی وروا مسلم بلفظ کہ انہو لاقیہ کہ سرکار سے ملاقات ہوئی کن کی جناب حذیفہ کے سامنے آ گئے. فحادان ہو تو وہ جلدی سے چلے گئے سرکار سے. پس غسل کیا تو پھر واپس آئے. فرمایا کہ نہ فقال عرض کی کن تو جونبن کہ میں تانگ چلا گیا سا. تو سونے فرمایا کہ نل مومن لا ینجسو. اچھا جی واہ ہوا جونبن اور آگے نہیں آ رہے ہیں اتنے نہیں ہے گئے نہ یہ اصل پیچھے نہیں واہ ہوا جونبن تودع وضوء للصلاۃ ہے نا اشیاء تو کون ہے گا اصل پیچھے رہ گیا نا اشیاء جی بے نصور لکھے ہیں نہیں واہ ہوا جونبن ہے نا اس سے لکھے ہیں ہاں یہ ہونے نا لکھے ہے نا تو رہ گیا نا وہ پڑھیا کوئی نہیں جی وہ سمجھو نا وہ جڑا نا واہ جونبن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المومنین فرمایا کہ سرکار جنبی ہوتے تو تودع وضوء یہ جڑے سونے دی جنابت ہے یہ وضاحت کیتے ہیں کہ وطئن لا احتلامن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے محفوظ ہیں. تو یہ جو جنابت ہے کس کی ہے وطی کی جنابت ہے جی یہ مطلب ہے جی. اچھا جی اگے او مالا کا سونے فرمایا او مالا کا یعنی ما شانوں کا اور کون سا مانے ہے تیرے لیے اور کون سا باعث ہے اس ہاتھ کھینچنے پر یہ پیچھے کھینچے ہے جی. تو پھر کچھ عرض کی تھی تو لیسا بے ناجس بے کسر الجیم بے ناجس اے متنجس تے جی ہوئے نا بے ضم الجیم مضارع ین جوسو یا بے فتح تین ہوئے گا ناجا سن مصدر سنیں بگر ہوئے نا ناجس پھر بمانا متنجس یا ین جوسو یا ناجا سن. اچھا جی ابو حنیفہ تا نظر آ رہے ہیں الحدیث معدل بسکات راویین ان دے وچ دو راوی حضرت حماد تے حضرت حذیفہ دے درمیان وچ او عن ابراہیم تے الرجل ہے کہ کوئی نہیں یہ مطلب دو راوی کو نہیں جی. اور وہ مثل مرسل مقبول کے ہے جب کہ نچلا راوی اور جنہیں ساکت کیتے نے سیکھا ہوئے تھا جی. اچھا جی عن حماد شاید کے سناد عن ابراہیم عن حمام عن حذیفہ اور پیچھے وہی سند ہیں جی. اچھا جی حذیفہ رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں جی. رواہ ابو داود وغیرہ ام مسعر عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ نبی سندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان سے سرکار نے ان کی طرف توجہ فرمائی جن سرکار آگے بڑھے کہ مسلم بے ہاتھ پکڑائے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں فرمایا کہ مسلم لیسا بے ناجسن یا ناجسن جی. اور روایت کی امام بخاری نے اور ابو داود وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے جناب ابو ہریرہ کو بعض راستوں میں مدینہ شریف کے اور جناب ابو ہریرہ کیا تھے تو کہتے ہیں کہ او لمبی تھی مخصار لمبی سوڑے ہاتھ پکڑ لیا تے نال لے کے سرکار محفل چ بیٹھے ہاتھ آرام نال کھسکا کے تے نکل گئے تو غسل کر کے واپس آئے تو فن خسف تو من ہو تو میں سرکار سے چپکے سے نکل گیا چلا گیا بس غسل کیا بس پھر آیا فقالا سونے فرمایا اے نہ کنتا یا ابا ہریرہ کدھر گیا سے عرض کی کہ میں جنبی تھا تو بس میں نے ناپسند کیا یہ کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں حالانکہ میں غیر پر. فرمایا سبحان اللہ مومن نہیں نجس ہوتا مومن یہ بے وضو نہیں سے بہنا سونے کو بلکہ جنابت دی حالت وچ یار بھئی میں ناپسند کیتا کہ میں تہاڈے کول بواں تے حالانکہ میں کی ہوواں کیونکہ جنابت سی نا
ਬੇਵਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬਤ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੋਮਨ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਨਾਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਕਾਈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ। लफ्ज़ुहु लफ्ज़ुल बुखारी, और अबू दाऊद के लफ्ज़ यह सोने फरमाया सुबहान अल्लाह इन्नल मुस्लिम ला यनजुसु। पास ज़ाहिर हो गया इस हदीस से कि मोमिन और मुस्लिम, क्योंकि एक उथे मोमिन थे मुस्लिम आ गया ना, वाहिद है शरह शरीफ में, अगरचे जुदा है लुगतन, जैसा कि इल्मुल कलाम में इसकी वजाहत करते हैं। अच्छा जी, एक दूजी गल केड़ी ज़ाहिर होगी, ये कि नजासत हुक्मिया नहीं असर करती किस में, सिर्फ वो जड़ी जगह है ना जिथे कुछ है लगी वही नजस है, बाकी नहीं, और नहीं मुतद्दी होती। पस सुने, पस नहीं इतबार इस नजासत हुक्मिया का नमाज के, मगर नमाज के हक़ में। और वो जो मुशाबे चीज़ें किसके, हुक्मन मस्जिद जाना, कुरान शरीफ में हथ लाना, तिलावत करनी, सुने जी, ये चीज़ें मना है जनाबत में, बाकी ए मतलब भी वाह हो वाह। और ये जो कैफ़ा कैसे हो सकता है, हालांकि ये जनाबत क्या है, अमर नहीं है, अमर बदन विच को नज़र होई है जी, मैं मनी 3-4 कतले निकले, सारा बदन पलीत, पेशाब तो सब पूरा लोटा कर देता है जी, निकला तो भी अंदरों ही है जी। हत्ता के शुमार की जाए क्या नजास हकीकिया को नहीं है जी। पस जैसा कि नहीं है मुहदिस, और उसका चमड़ा क्या और नजस, और ना पसीना उसका, और ना लुआब, और ना इसी तरह जुनूब भी, मगर ये कि सुगरा इतबार की गई है हालत किस में, अरबा मखसूसा में, किस में, मखसूसा में, और कुबरा जो है हालत है सारे बदन में। सुगरा कुबरा या वुज़ू ते गुस्ल, और तहकीक मुस्तंबत किया गया हदीस से कि सोने फरमाया मोमिन नजस नहीं है। ऐ तो समझ आया कि काफिर किए हकीकतन व हिस्सन, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में इन्नमल मुशरिकून नाजसून, और कभी हमल किया गया नजस। और हदीस अबू हुरैरा जो पढ़ी है भी, रवाह तिरमिज़ी वक़ाला फिल बाब अन हुज़ैफ़ा, तो भी है केड़ा वो सोने हाथ पकड़िया। ए 2 सहाबा दा वाक़या है, एक जनाबे ए 2 वाक़े ने जी, सुने व बिल जुमला हदीस अल मोमिन ला यनजुसु, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अरबा सोने नज़र आ रहे, ओ गैर इब्न माजा, गैर तिरमिज़ी अन हुज़ैफ़ा व नसाई इब्न मसूद व तबरानी फिल कबीर अन अबी मूसा कुल्लुहुम मरफ़ूअन। अबू हनीफ़ा عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها نابذي الحمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. چلو جی، روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب عائشہ صدیقہ کو پکڑا تو مجھے خمرہ، پکڑا تو مجھے، تو عرض کی بے شک میں حائض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا حیض نہیں ہے تیرے ہاتھ میں۔ اے مسئلے نہ سارے بھی ہاتھ نال کام شام کرنے کوئی حرج نہیں جی، پر جنبی ہے اندر ہاتھ نال کچھ لگی کوئی نہیں، تو انہیں کسی شے نو ہاتھ لایا ہے تے کپڑے نو، ٹوپی نو، کسی تھا نو، کسی نال سلام لیا ہے، جفی پا لی اندر سینے بے نور نہیں سو کر دیتا انہوں جی۔ اے ساڈیاں شہزادگیاں چڑھ گیاں اتے جی۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پکڑا مجھے خمرہ وہ چھوٹا مسلح جی پس آج کی بے شک میں حائض ہوں پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک تیرا حائض نہیں ہے تیرے ہاتھ میں یہ پوتریاں دا بنیا سی اچھا جی توجہ ابو حنیفہ ہاکذا رواہ ابو یوسف فی مسندہ واخرجہ مسلم والاربعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث رواہ ترمذی عن عبیدہ عن الاعمش عن ثابت بن عبیدہ عن القاسم بن محمد رضی اللہ عنہ قال جناب قاسم فرماتے قالت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ قال علی کہ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا تو مجھے خمرہ مسجد سے جڑا دروازہ مسجد والا ہوندا سی نا تے او چھوٹا مصلی پیا سی مسجد وچ تے سونیا فرمایا کہ ہاتھ اگے کر کے نا دروازے تو مسجد چوں تے مینوں کی کر مصلی پکڑا جی عورتوں سے خدمت لینا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا یہ جب باپ بندے یہ نہیں سمجھنا ایتھے ہور مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حالت جنابت یا حالت حیض وچ کسی شے نوں ہاتھ لاؤ تے پلیت نہیں ہوندی ایتھے اے سمجھنا ہے سمجھا جی مہربانی فرمانی اینو سمجھنے دی کوشش کرو اور دیکھو تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں بے شک حائضہ ہوں تو سونے فرمایا بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے سمجھے ہی قال ترمذی وفی الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ وروا ابو داود عن ابی معاویہ عن الامش بذالک الاسناد روا ابن ماجہ تے اوتھے وی عن سلیمان عن ثابت بن عبید بذالک الاسناد مختلف سنداں دس رہے نے قال القاری رواہ البخاری و ابو داود و نسائی بن ماجہ ابو حاکم عن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار نماز پڑھ لیتے تھے حسیر پر جی چٹائی اور ول فروۃ المدبوغہ فروا مدبوغہ چمڑے دا مصلی کیڑا پھر سونے اس تے نماز پڑھ لیندے سن جی اے نہیں کہ پکی ورنہ وہ حدیثاں کہ جڑے سونے سجدہ کر کے اٹھے تے پچھانی تے مٹی لگی سی بارش ہوئی تو وہ پھر حدیثاں دا کی معنی کرو گے یعنی سرکار بھی چمڑے دے مسلے تے فروا مدبوغہ بھی جڑا رنگ کر کے تیار کیتا اس تے چٹائی تے سرکار نماز پڑھ لیندے سن لہذا بھی اگر اس تے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے بھئی ثابت ہو گیا جی پکا نہیں ثابت ہویا اصل مٹی بھی ثابت ہے چار تہوا نہیں ثابت ہوئی ہے کہ ہو گئی ہے تھلے نمدہ بھی ہوئے اتنے کارپٹ بھی ہوئے فوید کی ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے بساط پر جی کس پر بستر پر بھی جی اور اس میں رد ہے رافضہ پر کیونکہ وہ نہیں جائز رکھتے نماز کو یا سجدے کو مگر کس پر زمین پر یا جن سے زمین پر تاوت انہوں کو ٹکیاں نے ساریاں وہ جلے بیڑ نا وہ بھی نماز جڑا نا سجدہ صرف زمین تے کرو یا کس تے کرو جن سے زمین تے اگرچہ وہ افضل ہے بالاتفاق کندے ہوتے زمین پہ یا جن سے زمین پر افضل ہے یہ اور روایت کی گئی مالک سے کراہت صلاۃ علی غیر الارض زمین کے غیر پر یا زمین کی جنس کے غیر پر نماز پڑھنی ان سے روایت یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ سے میں کہتا ہوں کہ رد الرافضہ محض وہ ہمارے نزدیک ہے لیکن نہیں قائم ہوتی حجت ان کے خلاف اور نہیں ممکن اس کے ساتھ ان کو چپ کرانا اس لیے کہ روایت ہماری کتب کی نہیں مقبولہ ان کے نزدیک خاص کر کے بے لا سیما و رجالھا کہ اس کے سارے رجال کس سے ہوں تو وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں جی ہاں ممکن ہے رد اس کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ پر جو انہوں نے کہا کہ بھی زمین تے سجدہ نہ کرو تو مکروہ ہوندا ہے اس اتے مطلب ہے کہ وہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ دیکھو سونے کو ثابت ہے جی جی وہ پھر اچھا جی دھیان کریں جی وعلماء ہن مسئلے معلوم ہو گئے اس حدیث سے یہ بات کہ حیض کیا ہے
हुक्मिया है ना कि हकीकिया महसूसा हत्ता के नजस हो जाए उसके साथ, ऐसी नजासत के मुतद्दी हो जाए सारे बदन की तरफ। और यहाँ से तजाफरत लासार वाल अखबार के भी ओ जड़े मसले जो केड़े भाई जुनबी का जूठा क्या है, हायज़ का जूठा, दोनों का पसीना, और इम्तिशातुल हायज़ उसका क्या भला कंगी करना, तो वो भी पलीत नहीं हुई। और मुबाशरा तो बदन हा बादल अमर बिल इत्तिज़ार, अगर उन्हें चादर बद्धी है शर्मगाह कजी है तो उनके नाल को मर्द सौ गया है तो मतलब वो भी उनका पेट नंगा है, सीना नंगा है, थलों लत्तां नंगियां ने ते मर्द दा भी बदन नंगा है तो कट्ठे हो गए ने, सिर्फ शर्मगाह कजी है औरत दी ते लिहाजा भी इहदे विच कोई हरज नहीं है जी। कमाफ़ी अहदीस आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और नकल की गई शरह सुन्ना से कि इसमें दलील इस बात पर कि जायज़ है हायज़ा के लिए ये कि पकड़ाए कोई शय मस्जिद से बग़ैर दुखूल के तो ये जायज़ है। ये मसला है कि बंदा बाहर खलोता हुए किताबां सारी मसले पढ़े बाजा लोटा अंदर पिया मसीते खूज पानी कटना है तो बाहर खलो के लोटा अंदरों सुने ए गल है जी भी अंदर दाखिल ना होवे, हाथ तक करके शह पकड़ी है ना तो इनू ये नहीं आखना भी जुन भी मसीते पड़ गए, वो वरना उदों जो पैर अंदर रखने होंगे। ऐ शाबाश जी। सुने ऐ शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमान और ध्यान खुमरा की शय बेज़म्मिल खा वस्कून मीम खुमरा, ये हसीरा सगीरा ये छोटी चटाई है जी कि ये छोटी एडी वड्डी नहीं सी, ये पूरी नहीं सी, ये अद्धा सी। एक और जगह वजाहत आ जाएगी भी इन्ना सी कि भी अगर बिछाओ तो गोडे उत्ते होण सजदा फिर मिट्टी उत्ते ते जे अगे सजदे वाली थां ते रखो तो फिर पैर मिट्टी उत्ते। ये सी भी तां आखने हसीरा मनसूजा मिन साफिन नखल ते वा तुरमलुल खयूत, भी वो जेडे धागियां विच पा के जेडे ना भी बनाई दी जी भी खजूर के पत्तियां दी बनी सी जी। अच्छा जी इन्नी हायदुन जी इन्नी ये उज़र है उनकी तरफ से फिल इम्तिसाल बिल मुनावलत, सोहना हुक्म दिता है ना मैनू पकड़ा तो अमल करना फर्ज होया कि कोई नहीं। अजे केड़े बच्चे को 10 रावी ने हदीस ज़ईफ हो गई है फिर खबरें वैद बन गए तो कती है तो उन्होंने जो सोहना हुक्म दा पकड़ा तो उन्हें अगों उज़र पेश किया ना कि सोहने ए वजह बनी जी बिना अन अला ज़ाहमे हा, क्योंकि ज़ाहिर मसले सीख रहे हैं ना तो सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ सिखा रहे हैं। बिनान अला इस पर क्या उम्मुल मोमिनीन ने जाम किया हो कि अन्नहु लैसा लिल हायज़ कि नहीं जायज़ हायज़ के लिए ये कि पकड़े सज्जादा कितों मसीतों क्यास करते हुए मिन हा अलम तना दुखूल मस्जिद, जदों दाखिल होना जायज़ हाथ बढ़ाना भी जायज़ नहीं जी। सुने या बिना करते हुए इस बात पर कि अन्ना तवाहमत के अन्ना बिल हैज़ बिशैत हैज़ की वजह तो औरत का बदन सारा नापाक हो जाता है। सुना जी और हो गई नजासत बिल हैज़ सारिया फी जमील बदन हत्ता के हाथ भी विच आ गया जी तो या भी एहवाम किया हो तो सोने फिर इसलाह फरमाई कि फरमाया हाथ तेरे हैज़ तेरे हाथ विच कोई नहीं जी, तो मसला क़यामत तक समझ आ गया जी। बे कमा युशीर इलैहि अम्रुल इग़्तिसाल, और गुस्ल तो सारा ही करना है। और नजस बे वन नजसो यन जो सो भी ही मायुला की है भी ये ख्याल किया भी चूँकि भी सारा जो नहाना है तो फिर जदों बदन पूरा नजस है तो फिर मैं जी शह पकड़ांगी वो नजस हो जाएगी, तो बस कैसे पकड़ेंगे वो किसको सज्जादे को फ़इन्ना हा क्योंकि वो नजस हो जाएगा बे मुलाकात याद हन नजसा। तो आप सल्लल्लाहु सुने ही भी शायद भी आपने ये समझा तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया बई तौर के हर नजस नहीं नजस हो जाता बेमुलाकात शैल मुलाकी, बल्कि वो मखसूस है नजासत शाबाश है, और वो ये सिरायत है किसकी हुक्मिया की और नजासत शरिया की, ना कि
ਫਿਲ ਯਦਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜਾਸਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਈ بدن سارا ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ حیثیت کوئی شے نہیں نا حتیٰ کہ متعدی ہو جاؤ اس سے کدھر دوسری شے کی طرف یعنی عورت کا جو حیض ہے وہ تو صرف شرمگاہ میں ہے نا یا جہاں وہ اس کی شرمگاہ کے ساتھ خون لگا ہے وہ نجس ہے باقی تو سارا بدن اس طرح نہیں ہے نا یہ مطلب ہے محض حقیقیہ اس میں ہے کہ جو وہ ہوا مقام الدم نجس بے تلوث ہی بھی بے صرف نجاست اوتھے جتھے عورت دا خون لگا ہے سنیں جی یا مرد نے قربت کی تھی یا اطلام ہویا تے جنی شرمگاہ تے انہوں منی لگی اونی نجس ہے اونی باقی سارا بدن حکمن نجس ہے حکمن لیکن ہاتھ کسی نہ لگا تو نجس نہیں ہو جائے گا جی چلو کیا